بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کلام المجید ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ معزز ناظرین، آج میں آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان حمید کو ترتیل سے پڑھنے کا مفہوم بتانے لگا ہوں۔ قرآن پاک ترتیل سے پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے علماء کرام نے مختلف کتب کے حوالے سے ترتیل کی وضاحت کی ہے۔ امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، شاہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 6 اس کے پیج نمبر 276 پر تحریر فرماتے ہیں کہ قرآن مجید ترتیل سے پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح ٹھہر ٹھہر کر پڑھے کہ سننے والا اس کی آیات اور الفاظ کو گن سکے، اور فرض نماز میں اس طرح تلاوت کرے کہ جدا جدا ہر حرف سمجھ آئے، اور تراویح میں متوسط طریقے سے قرآن کریم کی تلاوت کرے، یعنی درمیانہ لہجے سے قرآن پاک کو پڑھے، اور رات کے نوافل میں قرآن جلدی پڑھے۔ اور جلدی سے مراد یہ ہے کہ وہ مدوں کی وہ صورتیں جو قاریوں نے کم از کم اس کی صورتیں بیان کی، اس کا خیال رکھتے ہوئے۔ مدارج التنزیل میں ہے قرآن کو آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اطمینان کے ساتھ حروف جدا جدا ادا کیے جائیں، اور وقف کی حفاظت اور تمام حرکات و سکنات کی ادائیگی کا خاص خیال کیا جائے۔ ترتیل اس مسئلے میں تائید پیدا کر رہا ہے کہ یہ بات تلاوت کرنے والے کے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ اسی بہار شریعت میں لکھا ہے کہ فرضوں میں ٹھہر ٹھہر کر قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، اور تراویح میں متوسط طریقے سے، اور رات کے نوافل میں تھوڑی جلدی سے پڑھے، مگر ایسے طریقے سے کہ سمجھ میں آ سکے، یعنی کم از کم مد کا جو درجہ ہے اس کا خیال رکھا جائے۔ یہ واضح ہوگا کہ قرآن پاک کو ترتیل سے ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کا نام ہے کہ ہم سننے والے احباب اس کو گن بھی سکیں، اس کی آیات کو، اور فرض میں تو اس کے حرفوں کو بھی بندہ شمار کر سکے۔ لیکن اب ہوتا یہ ہے کہ تراویح کے اندر عوام الناس بھی اس قاری سے تراویح پڑھنا پسند کرتے ہیں جو جلد از جلد تراویح ختم کر دیں۔ یاد رکھیں، اگر قرآن پاک کے کسی ایک حرف کو چبا دیا تو حرف کو چبانا بھی حرام ہے، اور اگر حرف چبا دیا اور چھوڑ دیا اور قرآن پاک آپ نے مکمل کر لیا تو جو قرآن پاک مکمل کرنے کی سنت ہے وہ ادا نہیں ہوگی۔ اور اس طرح بعض ایسے قرہ حضرات بھی ہیں جو قرآن پاک کو بھول جاتے ہیں، ان کو یاد نہیں رکھ پاتے، بلکہ بھول جاتے ہیں، اور وہ زندگی بھر سنانے کے قابل نہیں رہتے، حالانکہ وہ پہلے یاد کر چکے ہوتے تھے لیکن بعد میں وہ بھول گئے ہیں۔ آئیے حدیث پاک ہم سماعت کرتے ہیں کہ اس کی کتنی مذمت ہے کہ بندے کو قرآن کی کوئی سورت یا آیت یاد ہو اور وہ بندہ پھر بھول جائے۔ میرے کریم آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام ترمذی نے حدیث پاک کو نقل کیا، نبی پاک فرماتے ہیں کہ مجھ پر ساری امت کی نیکیاں پیش کی گئیں، حتیٰ کہ میرے امتی نے یہ نیکی جو کی ہے کہ مسجد سے کوڑے کرکٹ کو اٹھا کر باہر پھینک دیا، یہ نیکی بھی مجھ پر پیش کی گئی، یعنی کم سے کم جو ہلکی سے ہلکی نیکی بھی کسی بندے نے کی ہے وہ بھی مجھ پر پیش کی گئی ہے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں مجھ پہ امت کے گناہ بھی پیش کیے گئے، میں نے اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں دیکھا کہ میری امت کا کوئی شخص جس نے قرآن کی کوئی آیت یاد کی ہو یا کوئی سورت یاد کی ہو پھر وہ بھول جائے۔ یعنی یہ بہت بڑا جرم ہے کہ بندہ قرآن کی کوئی آیت یا سورت یاد کرنے کے بعد بھول جائے، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس سے اجتناب ضروری ہے، بچنا ضروری ہے۔ بلکہ جس نے قرآن کی کوئی سورت یاد کی ہے، قرآن پاک کا کوئی سپارہ یاد کی ہے یا قرآن یاد کیا، اس کو یاد کرتا رہے، تاکہ محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زین القرآن باصواتکم
کہ قرآن کو خوبصورت آواز سے پڑھو، یعنی قرآن کو اچھے لب و لہجے کے ساتھ عرب کے طرز پہ پڑھو، اس کو بگاڑ کر گانے کی طرز پر یا اس طرح کی طرز نہ اپنائی جائے جو فحاش لوگوں کی ہو، بلکہ قرآن پاک کو اچھے طریقے سے خوش الہانی کے ساتھ پڑھا جائے۔ تو قرآن پاک کو بگاڑ کر پڑھنا یہ جائز نہیں ہے، گناہ ہے۔ جس نے قرآن پاک حفظ کیا ہے یا قرآن کی کوئی صورت یاد کیا اور اس کے بعد وہ بھول گیا ہے، وہ بھی سماعت کر لے کہ اس کا بہت بڑا گناہ ہے۔ اس شخص کو چاہیے وہ قرآن پاک کو یاد کرتا رہے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مرء یقرأ القرآن ثم ینساہ الا لقی اللہ یوم القیامہ اجزم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ بندہ جس نے قرآن کو یاد کیا اور یاد کرنے کے بعد وہ بھول گیا، قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ میں کوڑی کے مرض کی حالت میں وہ اللہ سے ملے گا۔ یعنی علماء لکھتے ہیں کہ یہ کوڑی کے مرض جو اس کو مبتلا ہوگا تو لوگ یہ پہچان لیں گے کہ یہ بندہ قرآن کو یاد کرنے کے بعد بھول گیا ہے۔ اور اس کا ایک مطلب یہ بھی لکھا ہے کہ کوڑی کے مرض سے مراد اس کے دانت گر گئے ہوں گے، یعنی یہ دانتوں کے بغیر ہوگا اور لوگ جان لیں گے کہ یہ بندہ قرآن پڑھنے کے بعد بھول گیا تھا۔ اور ایک یہ بھی لکھا ہے کہ اسے مراد مقطوع دلیل ہوگا، جو رب العالمین کے سامنے بول نہ سکے گا کیونکہ قرآن پاک پڑھنے کے بعد وہ بھول گیا تھا، یا قرآن کی صورت یاد کرنے کے بعد اس نے بلا دی تھی، یاد نہیں کرتا رہا۔ قرآن پڑھتے رہنے سے قرآن بھولتا نہیں، وہ یاد رہتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے اور اس کو یاد رکھنے کی توفیق عطا